المستقيم الصراط بسم الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم بانیان مجلس کے مرحومین، اپنے مرحومین تمام شدہ، ایک ابھی جوان نے اپنی والدہ کے سورہ فاتحہ کے لکھا ہے، آپ نے کہا تھا بیٹا کیا ناصرہ بیگم، ان کو بھی شامل کر لیں، اور ہمارے فرقان بھائی کی ہمشیرہ کا علامہ فرقان حیدرآبادی صاحب کی ہمشیرہ کا صبح انتقال ہو گیا، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے۔ آج انشاءاللہ بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم آپ کو لا رہے ہیں کہ وہی فقہ اسلامی ہے، نام فقہ جعفریہ کیسے پڑھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ آئیے اب تیار رہیے گا، آج کا بہت ہی خشک ہوگا مضمون، لیکن آپ آمادہ رہیں گے تو انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ وہ مطلب ایک تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتا چلا جائے۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ میں نے پہلے ہی آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کر دیا کہ بہت ہی خشک موضوع ہے، ظاہر ایک تسلسل کے ساتھ چلنا ہے، پھر انشاءاللہ کل دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہجری 95 میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو پانچویں امام منصب امامت کو سنبھالا، یعنی امام تو ہر امام ہی ہے جب سے خلق ہوا ہے اس کا نور، لیکن منصب امامت پر فائز ہوئے، مسند امامت پر بیٹھے، یوں سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ اور ہجری 114 میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو کتنے سال بنے؟ 18 سے 19 سال، ٹھیک ہے نا؟ 19 سال ہے پانچویں امام کی امامت، اور 34 سال ہے چھٹے امام کی، ہجری 114 سے ہجری 148، 2 یا 3 امام ہیں جن کو اتنا لمبا وقفہ ملا، لیکن ان میں سب سے جو سنہری دور ہے شیعت کی تبلیغ کے اعتبار سے وہ کون سا ہے؟ وہ دور ہے چھٹے امام کا، کیونکہ آپ کو بالکل فری ہینڈ ملا نا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کو 28-30 سال بالکل فری ہے، کوئی سختی نہیں کسی قسم کی۔ ابھی بتا دیتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ پانچویں امام کا زمانہ پرآشوب دور ہے، کس حساب سے؟ صرف اہل بیت چاہنے والوں کے لیے، سب کے لیے فسادات شروع، اتنے فرقے بن گئے کوئی شمار ہی نہیں فرقوں کا، سینکڑوں کے حساب سے فرقے بن گئے اور فقہیں بن گئیں، ہر ایک کی اپنا فقہ، ہر ایک فقہ لے کے دوڑ رہا تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا؟ اس لیے ہوا کہ ابتدائی دور میں آپ کو بتایا تھا نا کہ حدیث کے نقل کرنے پہ پابندی لگ گئی ہے نا، اور جو حدیث نقل کرے کوڑے مارو، تاریخ ہے پوری، مارے گے کوڑے، نہیں کرے گا نا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا اگر تدوین پہ، حدیث کے نقل اور تدوین پہ پابندی نہ لگتی تو جو شروع کا دور تھا وہ بہترین دور تھا نا، بھائی سارے صحابہ تھے، نقل کرنے والے تھے، تصدیق کرنے والے تھے، فوراً ہی چیزوں کو کنٹرول کر لیا جاتا۔ اگر حدیث پہ پابندی نہ لگتی تو لاکھوں حدیثیں میدان میں نہیں آتی، لاکھوں نہیں آتی، اگر کچھ اوپر نیچے ہوتا بس تھوڑا سا، اس کے علاوہ نہیں ہوتا کچھ۔ پابندی لگا دی کہ کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ اچھا جب بیان نہیں کرے گا، وہ صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تابعین کا دور آ گیا، یا تابعین کے دور سے کام شروع ہوا پھر اجازت مل گئی، یعنی اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی امیہ نے جب اجازت ملی تو اب کیا ہوا؟ اب ہر ایک نے اپنے اپنے فائدے کے لیے حدیثیں گڑھوانی شروع کی، پڑھوانی شروع کی، لکھوانی شروع، پیسے لو حدیث گڑھو، پیسے لو حدیث گڑھو۔ تو اب اس پہ شیخ محمود ابو ریا کے ہیں، اس کے وائس چانسلر بھی رہے، انتقال ہو گیا،
اس کے جامعہ ازہر کے، ان کی تو بہت ہی زبردست معرکۃ العراء کتاب ہے، انہیں دھجیاں اڑا دی ہیں نا، دھجیاں خود ہی ہم میں سے نہیں ہیں، وہ انہیں دھجیاں اڑا دی کہ لاکھوں حدیثیں بنی امیہ نے گڑھوائی، پیسے دے دے کے پیسے۔ اچھا پھر لوگوں کا بھی کھیل ہو گیا، جس کو اپنا مطلب نکلوانا ہوتا تھا، مال بازار میں بیچنا ہے حدیث گڑھوا لو، دوسرے کا کام خراب کرنا ہے حدیث گڑھوا لو۔ شام، کیونکہ ان کا پائے تخت کس بنو امیہ کا شام تھا نا، دمشق، شام کے بارے میں حدیثیں گڑھوانی شروع کر دی، جو آج بھی کچھ موجود ہیں ان کی کتابیں، شام کی فضیلتیں، شام کے لوگوں کو سلام، شام کے یہ ہوں گے، شام کے لوگ حق پرچم کے ساتھ ہوں گے، کہ بنی امیہ کی حکومت تھی نا، سمجھ رہے آپ؟ یعنی ڈیمیج کرنے کے لیے اہل بیت کو، مولا عارفان سے جنگ ہوئی نا، جنگ صفین شام والوں سے ہوئی، لہذا شام کی فضیلت، دمشق کی فضیلت، شام کے لوگوں کی فضیلت، شام کے لوگ ایسے، شام کے لوگ ویسے، ان کو سلام ہے اور یہ ہے، اور یہ ہمیشہ حق کے پرچم کے ساتھ ہوں گے، جہاں شام کے لوگوں کو دیکھو ان کا ساتھ، یہ شام کے حکمرانوں کی فضیلتیں، شام پہ جو حاکم ہوگا وہ ایسا ہوگا، شام کا حاکم، یہ حدیثیں اتنی گڑی گئی لاکھوں کی تعداد میں، وہ آپ مذاق سمجھیں گے، لیکن وہ مذاق سنتا، اکثر لوگوں کو بتاؤ مذاق سمجھے، مذاق نہیں ہے، وہ حدیث حقیقت ہے۔ من اکل البصر بصر العکۃ فی المکۃ فوجب لہ الجنہ، جس نے عکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے، پورا تاریخ میں درج ہے جناب، یہ واقعہ تاریخ میں، تو ایک شخص نے مکے میں پیاز نہیں ہوتی تھی، اس نے پوری دولت لگا دی، سارا اپنا جمع پونجی لگا دی کہ پیاز لے جاؤں گا اور بیچوں گا مکے میں۔ وہ پیاز لے آیا، بھائی یہاں تو کوئی لے نہیں رہا اس سے پیاز تو بہت پریشان ہو گیا، میں کیا کروں، میرا تو ڈوب جائے گا سارا جمع پونجی، وہاں سے آیا ہوں، واپسی کا بھی کچھ نہیں بچے گا، یہ تو سڑ جائے، پیاز تو سڑ جائے گی نا، رکھے رکھے گل جائے گی، ختم، کیا کروں؟ تو ایک بڑی مشہور ہستی کو تاریخ کی اس نے ہائر کیا کہ بھائی کچھ کرو میرے لیے بھائی، اب یہ تو میرا بڑا لاس ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جاؤ جمعے کو فلاں میدان میں، اپنی پیاز ویاز رکھ دو، سب بک جائے گی۔ اس نے کہا اچھا پکا؟ ہاں۔ انہوں نے کہا بالکل پکا۔ اب انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، اور جمعے کا خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں من اکل البصر العکۃ فی مکہ فوجب لہ الجنہ، جس نے عکا سے آیا تھا، وہ جگہ کا نام تھا، عکا عین کاف تھے، مکہ عکا، عکا جگہ کا نام ہے تاریخ میں۔ کہنے جس نے بھی عکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ میں نے رسول خدا سے سنا، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، جس نے عکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پر جنت۔ لو بھیا، قوم ٹوٹ پڑی اور ساری پیاز اس کی بک گئی، مہنگے داموں میں کی، منہ مانگے داموں میں بکی، وہ خوش ہو گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ دور تھا کہ جس کی جو مرضی حدیث گڑھوا لے، جو پیسے دو حدیث لکھواؤ۔ تو ایک شخص تو ایسا ہے ابن ابی الوجہ تاریخ میں، جس کو پھانسی دی گئی یہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے پر، تو جب پھانسی کے تختے پر جا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ پرواہ نہ کرو، کم سے کم 4000 حدیثیں میں تمہاری یہاں ایسے گھسڑ چکا ہوں کہ جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر چکی ہیں، اب تم ڈھونڈتے رہو۔ یہ اس نے کہا، اس کے جملے تاریخ میں، کہ 4000 وہ حدیثیں میں تمہاری یہاں ڈال چکا ہوں کہ تم ڈھونڈتے رہ جاؤ، جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے میں نے، جاؤ مار دیا اس کو۔ لیکن اب یہ لاکھوں وہاں گئی نا، ہمارے یہاں تو نہیں آ سکی نا۔ ہمارے یہاں کیوں نہیں آ سکی؟ کیونکہ سلسلہ قائم تھا، کوشش کی لوگوں نے جعلی ڈالنے کی، لیکن ایک معیار بن گیا کہ جعلی کون سی ہوگی اس کو نکال دو بھائی، 2 نمبر کون سی ہوگی نکال دو۔ اہل بیت کا جو سلسلہ تھا روایت کا وہ باقی رہا۔ جب ہم ایک جگہ سے جڑے رہے تو ہمارے یہاں اتنی خرابیاں پیدا نہیں ہوئی جو خرابیاں پیدا ہوئی بعد کے زمانے میں۔ ان کی وجوہات کچھ اور تھی، ان کی وجوہات کچھ اور تھی، یہ نہیں تھی۔ فقہ کے معاملے میں شیعہ ہمیشہ مضبوط رہا۔ کیوں مضبوط رہا؟ کہ جتنی بھی فقہی روایات ہیں وہ سب اہل بیت سے۔ اب وہاں کیونکہ اہل بیت کو چھوڑ دیا، ہر کوئی اپنی مرضی کے فتوے لے آتا تھا، اپنی مرضی کی حدیث گڑھوا لیتا تھا، اپنی مرضی کے فتوے لے آتا تھا، یہ سارا ہو جاتا تھا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا 5ویں امام کا، تو 5ویں امام کے بھی مناظرے بہت، شاگردوں کو بھی بڑا تیار کیا تھا۔ خوارج نے سر اٹھایا، بڑی دلچسپی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ خوارج نے اس زمانے میں کینچلی بدل لی، بچوں کو سمجھا رہے، سانپ کینچلی بدلتا ہے نا، کھال بدلتا ہے، خاص مدت کے بعد اس کی کھال خشک ہو کے اترتی ہے، نہیں ہو جاتی، اس کو کہتے ہیں کینچلی بدلنا۔ تو انہوں نے اپنی کینچلی بدلی، کیا کیا؟ وہ اس روپ میں نہیں آئے، علماء کے روپ میں آگے، مدرسے بنا لیے۔ کیا بنا لیے؟ مدرسے، سمجھ گئے آپ؟ یعنی وہ اہل سنت بن کے اہل سنت میں گھس گئے، تو وہیں سے سیکھا۔ وہ 1300 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ بن کر وہاں گھس گئے انہوں نے، اور انہوں نے علماء کا روپ دھار لیا۔ خوارج نے، انہوں نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا، ان کے آگے کوئی ٹکے نہیں بھائی،
کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو بات سے نہیں مانتا تھا وہ تلوار سے مارتے تھے. وہ تو دونوں کام کرتے ہیں. جیسے آج ہوتا ہے کہ نہیں مانے گا گولی مار دو، نہیں مانے گا دھماکہ کر دو، ہے نا. جب دلیل نہیں، دلیل کی جگہ ان کو اڑا دو، ختم کر دو. تو خوارج نے بڑا سر اٹھایا. اپنے آپ کو یہ بڑا عالم سمجھتے تھے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے. اور معلومات کا ان کی عالم تھا کہ ان کا سب سے بڑا جو اس زمانے کا عالم تھا 5ویں زمانے میں، عبید اللہ ابن نافع لعنت اللہ علیہ، یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اگر روئے زمین پہ کہیں مجھے پتہ چل جائے کسی ایک کے بارے میں بھی کہ وہ نہروان میں علی کو حق پر بتاتا ہے، تو میں اپنے شتر پہ سوار ہو کر جاؤں گا اور اسے مخاصمہ کروں گا، اسے جنگ کروں گا. اگر مجھے پتہ چل جائے روئے زمین پر کوئی ہے ایسا. تو لوگ کہتے تھے بھائی کیا اولاد علی میں سے تو نے کسی کا نام نہیں سنا، علی کی اولاد میں سے؟ تو اس نے کہا کیا اولاد علی میں کوئی عالم بھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرا علم ہے. یعنی اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اولاد علی میں کوئی عالم بھی ہے. جیسے آج ہوتا ہے نا ہماری بہت ساری چیزیں، اچھا شیعہ ایسا بھی کرتے ہیں. جیسے کل میں نے واقعہ بتایا آپ کو حج والا، تو ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا یہ عالم ہوتا ہے، تو بتائیے جاہل کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں میں کوئی علی کی اولاد میں کوئی عالم بھی ہے کیا؟ اس نے کہا یہ تیری پہلی جہالت ہے کہ تجھے یہی نہیں پتا کہ علی کی اولاد میں عالم ہے. تو بھائی کون ہے؟ کہا محمد ابن علی، یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. کہا تجھے یہ نہیں پتا محمد ابن علی ابن حسین مدینے میں موجود ہیں، وہ عالم ہے؟ تو اس نے بزرگان خوارج یعنی بڑے بڑے خارجیوں کو، علماء کو اپنے ضام میں اکٹھا کیا اور مدینے پہنچا. ابو بصیر امام کے صحابی، کل بتایا تھا آپ کو، ابو بصیر سے ملا کہ مجھے امام سے ملنا. بھائی کس سلسلے میں تجھے ملنا ہے؟ کب ان سے میں بحث مباحثہ کرنے آیا، مناظرہ کرنے آیا. اچھا. ابو بصیر نے بتایا کہ بھئی آیا ہے عبید اللہ ابن نافع، ملنا چاہتا ہے. کہ اس کا مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ صبح شام مجھ پر بھی، وہ میرے اجداد تبرہ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، میں اس سے کیوں ملوں؟ کہا کہ وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے. امام مسکرائے کہ اچھا کل کا ٹائم دے دو اس کو، کل کا ٹائم دے دو. دوسرے دن کا وقت ہے. وہ امام نے گھر پہ نہیں بلکہ کھلی جگہ پہ اپنے ابو بصیر کو اور تمام شاگردوں کا کہ مدینے کے لوگوں کو بھی جمع کر لو، مدینے کے کچھ لوگوں کو بھی، معتبر لوگوں کو جمع کر لو تاکہ سب کے سامنے بات ہو تو اچھا ہے. وہ خیر جمع ہو گئے. یہ دوسرے دن اپنے حواریوں کے ساتھ پہنچا. ائمہ طاہرین کے مناظرے ہیں نہیں، یہ بتا دوں، وہ اپنے شاگردوں کو آگے کرتے تھے. شاگرد کافی ہوتے تھے مولا کے، ابھی بتا دیں گے آگے چل کے چھٹے امام میں. لیکن جہاں ایسا ہوتا تھا نا کہ بہت ہی، تو یقین مانیے 2-3 ہی منٹ میں فارغ کر دیتے تھے. مولا علی سے لے کر میں نے جتنے بھی اماموں کے ایسے کیس پڑھے ہیں نا اس طرح کے مقدمے یا مناظرے، یقین مانے 2-3 جملوں کے بعد فارغ مخالف. 2 اس سے زیادہ نہیں، زیادہ وقت ہی نہیں لیتے تھا امام کو. معصوم ہے نا، علم لدنی کا حامل ہے، اسے کون بحث کرے گا، کون چیز. اب آئیے کیا ہوا، اب جمع ہو گئے. ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ان کا یہ مسئلہ ہے، آپ بتائیں. آپ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے. اچھا. آپ نے جو مدینے کے لوگ بیٹھے تھے کہ بھئی کسی کو کوئی فضیلت یاد ہے علی کی تو بتاؤ، رسول نے بتائی ہو. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے ایک حدیث علی کے بارے میں بتائی منزلت والی، انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. دوسرا کھڑا ہوا، اس نے ایک اور حدیث بتا دی، علی منی وانا منہ. تیسرا کھڑا ہوا، اس نے ذو العشیرہ کی حدیث بتا دی. چوتھا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھئی یہ سب چھوڑو، یہ سب مجھے معلوم ہے، یہ علی کے مناقب ہیں، میں جانتا ہوں. عالم تھا نا، کہتے مجھے معلوم ہے، لیکن یہ اس وقت کے تھے، معاذ اللہ ملعون کہتا ہے کہ جب وہ مسلمان تھے. اب آپ نے سمجھا، آپ اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں. وہ مولا علی کو کافر کہتے تھے، بدبخت. آج بھی جو ناصبی ٹولہ ہے نا وہ یہی ہے دل میں، لیکن ماحول کی وجہ سے کھل کے نہیں کہہ پاتا. سمجھ گئے آپ؟ یہ ناصبی جو ہے نا، یہ وہی خارجی جنہوں نے آج ناصبیوں کا روپ دھارا ہے. یہ کینچلی بدل کے آتے ہیں نا، یہ کینچلی بدل کے بیٹھے، کہیں کوئی اپنی شکل بنا کے بیٹھا ہے، کہیں کوئی اپنی شکل بنا کے بیٹھا ہے، اور عجیب عجیب شکلیں بھی ان کی عجیب عجیب ہیں، ان کی حرکتیں بھی عجیب ہیں، یہ بھی عجیب ہیں، اور ان کے فالوورز بھی بڑے عجیب ہیں. وہ ان سے بڑے عجیب ہیں. بھائی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان کو سبزیوں کے فضائل پتہ ہیں، اہل بیت کے فضائل نہیں پتہ. ایسے جاہل لوگ ہیں. یہ سبزی کے فضائل پتہ ہے، دالوں کے فضائل پتہ ہے، پھلوں کے فضائل پتہ ہے، نہیں پتہ تو اہل بیت کے فضائل نہیں پتہ. خیر وہ حدیث نے کہا نہیں میں سب پتہ، یہ سب اس پر بعد میں کافر ہو گئے تھے. مولا نے کہا اچھا بھئی اور کوئی سناؤ. ایک نے حدیث
رایت پڑی خیبر والی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارٌ غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پڑھ دی کہ بھئی حدیث سنی ہے تو نے خیبر کی؟ کہاں سنی، معلوم ہے مجھے، سنی ہے میں نے، لیکن یہ اس وقت کی جب وہ مسلمان تھے، کیونکہ بعد میں کافر ہو گئے۔ کہ اچھا یہ بتا، جب اللہ علی سے محبت کر رہا تھا، ہے نا، یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سنیے رسول کا فرمان، ہاں سنا ہے۔ اچھا یہ بتا، جب اللہ علی سے محبت کر رہا تھا تو علی کے علم میں تھا کہ نہیں تھا کہ نہروان میں علی اتنے ہزار لوگوں کو مارے گا؟ اب وہ پھنس گیا۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں تھا علم میں تو کافر ہو گیا۔ مولانا کب کیا کہتا ہے؟ اگر تو کہتا ہے نہیں تو کافر ہو گیا۔ اللہ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ یعنی وہ عالم تھا یا نہیں تھا؟ عالم صفت ہے نا اللہ کی ذات۔ یہ بتا، جب اللہ علی سے محبت کر رہا تھا تو اللہ کے علم میں تھا یا نہیں تھا کہ علی اتنے ہزار مار دے گا نہروان میں؟ اب سب ہوا کہتا ہاں اللہ کے علم میں تھا۔ کہ جب اللہ کے علم میں تھا تو اب یہ بتا کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی یہ جو کچھ کرے گا اللہ کی اطاعت میں کرے گا یا معصیت میں؟ جب اللہ کے علم میں ہے تو علی یہ جو کچھ کرے گا اور اللہ اس سے محبت کرے گا تو اب یہ اللہ کی اطاعت میں کرے گا یا اللہ کی معصیت میں کرے گا؟ اللہ کی معصیت میں کرے گا تو پھر وہی بات قرآنی والی آ جاتی ہے کہ جب اللہ کو معلوم تھا کہ یہ میری معصیت کرے گا تو پھر محبت کیوں کرتا تھا اللہ؟ معصیت کرے گا تو محبت کیوں کرتا تھا اللہ؟ کہ اب یہ بتا، اب اس نے سر جھکا لیا، کہا کہ نہیں اب یہ تو طے ہو گیا، یتبین حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سفید دھاری بریک سیاہ دھاری سے الگ الگ، وہ ہے نا فجر کی جو آیت ہے من الفجر، وہ فجر کا وقت جو ہے اس کا یہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ آیت کا ایک حرف شاید ہے، وہ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ترجمے پہ اکتفا کر لیا آپ کے سامنے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے قرآن میں۔ اب وہ خود کہتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے سفیدی سیاہی سے الگ ہو گئی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے دے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو 2 منٹ نہیں لگے، ائمہ طاہرین جب حجت قائم کرتے تھے تو اس طرح قائم کرتے تھے، 2 منٹ میں اس کو بالکل فارغ کر دیا امام۔ اب یہ دور ہے، امام نے مسند بچھا لی، ہجری 1004 کے بعد جنگیں عروج پہ پہنچ گئیں، خانہ جنگیاں بھی اور باہر سے بھی جنگیں عروج پہ پہنچ گئیں، فرقوں کی جنگیں، اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، آپ یقین جانیے ایک ایک مسئلے کے اوپر، کہ مثلا جیسے قرآن حادث ہے یا قدیم، یہ تو بھی تفصیل میں جانے کا وقت ہے پھر کسی وقت، لیکن بتا دیں اسی پر جڑا البال ہوا، لاکھوں مسلمان مر گئے فرقے واریت، شیعہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو اڑا دیا، گردنیں اڑا دی، بنی عباس کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، خیر آگے چل کر بتاتے ہیں۔ تو ہجری 104 کے بعد اب امام کو موقع ملا، ذرا سکون ملا کہ 10 سال آپ نے بنیاد ڈالی، جو بنیاد چوتھے امام نے بنائی تھی اس پہ شاگردوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ کل میں نے بتایا نا کہ 300 شاگردوں کے نام ہیں آپ کے خاص، ابھی بڑا مدرسہ نہیں بنا، دانشگاہ نہیں بنی، یونیورسٹی نہیں بنی، لیکن زمین ہموار ہو گئی۔ کس کے لیے؟ جانتے ہیں کہ جو میرا بیٹا چھٹے امام آ رہے ہیں، میرا بیٹا آئے گا، اس کو بہت وقت ملے گا اور یہ یونیورسٹی بنا دے گا، اور وہی ہوا۔ 5ویں امام کو جب معصوم کر کے شہید کیا گیا تو آپ اتنی بڑی تعداد میں شاگرد اپنے چھوڑ گئے تھے، اب چھٹے امام نے اس کے بعد کام شروع کیا۔ چھٹے امام کی جب امامت شروع کی ہجری 114 سے تو بالکل ہی چوپٹ ہو گیا معاملہ بنی امیہ کا، پھر تو محلے محلے میں لڑائیاں شروع کی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھایا امام نے، اور 34 سال میں سے 30 سال، کیونکہ آخری 4 سال تو سختی تھی نا، منصور دوانقی نے ملعون نے اتنی سختیاں کی تھی کہ زندانوں میں ڈالا، پھر معصوم بھی کیا، تو 25-30 سال امام نے مسند درس بچھا دی۔ 3 مرحلوں میں امام نے کام شروع کیا، یاد رکھیے گا، بہت خوش کے مضمون میرا آج کا، میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا تھا، ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد پر، ایک اور درود کا سہارا دیجیے مجھے آپ حضرات بلند آواز، جزاک اللہ۔ 3 مرحلے امام کے،
3 مرحلوں میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا. تشیع کیسے پھیلا وہ بتاتے ہیں. پہلا مرحلہ تھا درس عمومی، سب کے لیے، جو بھی آئے، جہاں سے آئے، جس مکتب کا آئے، ہندو آئے، عیسائی آئے، یہودی آئے، جو بھی آئے، عمومی درس سب کے لیے، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں. طبیب بننا، حکیم بننا، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ماہر کیمیا، یہ وہ ابن الہیثم اور فارابی وغیرہ سارے کے سارے ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ہے امام جعفر صادق. انسانی عقل اس بات پہ تعجب کرتی تھی کہ کیا کائنات میں کوئی ایک انسان اتنے سارے علوم کا ماہر ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے، فقہ، تفسیر، حدیث، یعنی اسلامی علوم تو اپنی جگہ نا، منطق، فلسفہ، کلام نہیں، کیمسٹری، فزکس، ہندسہ، نجوم، فلکیات، حیات، طب، جتنے علوم، جس علم کا پیاسا آتا تھا. بھائی آدمی 2 علم کا ماہر ہو سکتا ہے، 3 کا ہو سکتا ہے، بہت نابغہ ہوگا 4 ماہر، یعنی پی ایچ ڈی. کتنی پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں آپ ذرا مجھے بتا دیجئے. ایک کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ چلو 2 کر لیا، آپ نابغہ ہیں. 3 کر لیں گے، 3 سبجیکٹ میں، اور کیا کر لیں گے؟ کیا تیر مار لیں گے آپ؟ مجھے بتا دیجئے 3 سے زیادہ پی ایچ ڈی کسی نے کیوں نہیں کراچی میں ڈھونڈ کے لا دیجیے گا کوئی. چلو میں کہتا ہوں 4 بس ہے نا، اس کے آگے تو نہیں. اور وہاں کیا پوزیشن ہے؟ جس علم میں چاہے، جس وہ آنے والے بھی حیران ہوتے تھے جو پہلی عالم ہوتے تھے، جو ایسے تھوڑی آتے تھے، کچی پہلی والے، نرسری والے تھوڑی آتے تھے امام کے پڑھنے. اگر ہندوستان سے جا رہے ہیں، یہاں سے جاتے ہو، پڑھے لکھے تو ہوتے تھے نا، آگے کی تعلیم. وہ حیران اس بات پہ ہوتے تھے کہ کہیں سے بھی سوال کیا جائے فرزند رسول جواب دیتا ہے. تو یہ لقب کسی اور نے نہیں رکھا تھا، اللہ کا رسول رکھ کے گیا تھا، صادق آل محمد. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب آپ آئیے، حافظ ابن قائدہ زیدی، حافظ ابن عقدہ زیدی، یہ زیدی فرقے کا ہے، سمجھ گئے آپ، زیدیہ فرقے کا ہے، تھا عالم. اس نے رجال پہ بہت بڑی کتاب اس زمانے میں کی، شاید دوسری یا تیسری دنیا میں جو رجال کی کتاب ہے وہ اسی کی ہے. اس میں اس نے 4000 شاگردوں کے نام لکھے. کتنے؟ چھٹے امام کے 4000. جبکہ ہمارے جو عالم شیخ ابو جعفر طوسی، انہوں نے لکھے 3204 نام، تعداد نہیں بتا رہا. تو 4000 جب نام لکھیں تو اصل شاگرد کتنے ہوں گے بھائی؟ کتنے ہوں گے؟ یعنی ہزاروں کی تعداد میں. کوفے کی مسجد میں ایک وقت میں 900 فقیہ فتویٰ بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، اور یہ 900 کے 900 کہتے تھے قال جعفر صادق، قال جعفر صادق، قال جعفر صادق. صلوات بھیجیے محمد علیہ. ایک بار اور بلند آواز سے درود کا سہارا دیجئے مجھے. آئیے، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نام موجود ہے. شیخ مفید نے ارشاد میں اس سے نقل کیا، اسی حافظ ابن عقدہ سے، زیدی سے نقل کیا ایسا نام. علامہ ہلی نے نقل کیا اسی کے حوالے سے. اور جب شیخ ابو جعفر طوسی کی تو اپنی تحقیق ہے ساری، یہ انہوں علماء کا کام، انہیں جمع کیے شاگردوں کے نام. اب یہ بتائیے کہ یہ 4000 کے 4000 ضروری ہے کہ اہل بیت کے وفادار بھی ہوں؟ بھائی ہوں گے یہ 4000، لیکن میں آپ سے سوال کرتا، ضروری ہے؟ ایک کلاس ہے، دیکھیے میں آپ کو یوں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی وہ اس طرح سمجھاتا ہوں. حوض علمیہ ہے، ایک عالم درس دے رہا ہے، آیت اللہ، ہزاروں شاگرد بیٹھے رہے. کیا وہ ایک ایک کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا نا. لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے گھر جا کے کیا کہے گا؟ میں فلاں آیت اللہ کا شاگرد ہوں. وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، جھوٹ تو نہیں، اس کے درس میں بیٹھا ہے نا. آپ جا کے ویسے آپ بیٹھ جائیے، مسجد اعظم میں قم میں چلے جائیے. صبح درس شروع ہوتا ہے، نماز کے بعد سے 1-1 گھنٹے کا، ہر عالم کا 1-1 گھنٹے کا، ظہر تک چلتے ہیں، ظہر کے بعد بھی ہوتا ہے، بھی شام کو بھی ہوتا ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری مسجد اتنے بڑے حال ہے فل، اس سے چوڑا حال فل، کسی میں کم کسی میں زیادہ نہیں، جس سے درس جیسا ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو سب کے سب کو عالم جانتا ہے؟ نہیں جانتا نا، نہیں جانتا. اب یہاں آ کے تو سب یہی کہیں گے میں آیت اللہ مثلا جواد عاملی کا شاگرد ہوں، میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا شاگرد ہوں، میں آیت اللہ فاضل انکرانی کے شاگرد ہوں، میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا شاگرد ہوں. ایسے ہی ہے نا. بس یہ یاد رکھیے کہ ہر قسم کے ہوتے ہیں.
کسی کے یہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا کہ وہ کس کا شاگرد ہے، اصل بات ہے وفاداری کی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بھئی کہہ رہے ہیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی ہو گئی؟ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی میں نے مثال نہیں دی آپ کو۔ بھئی امام کے درس میں جو آئے کشف فیض کرے، کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں، جو بھی آ جائے ہاں بھائی ہوگا۔ کیوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کتاب پڑھی، انہوں نے پورا زور لگایا میرے فاضل دوست نے یہ ثابت کرنے پہ کہ یہ امام کے شاگرد نہیں تھے۔ ارے بھائی امام کے شاگرد پتہ نہیں کیسے تھے، آپ کو کیا پتا؟ میں نے آپ کو بتایا کوئی پابندی تھی کیا؟ عمومی درس میں سارے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پڑھ کے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی حوض علمیہ کی مثال دے دی آپ کو، بیٹھے ہوئے سارے پڑھ رہے ہیں، تو سب یہی کہیں گے نا بھائی۔ میں بھی کچھ مراجع کے درس میں بیٹھا تو میں بھی یہی کہوں گا میں فلاں کا شاگرد ہوں، آپ ہی سمجھیں گے بڑا کو خاص۔ ہاں ایک ہوتا ہے حلقہ خاص۔ کیا ہوتا ہے؟ حلقہ خاص۔ اب بتاتے ہیں آپ کو جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہے عمومی درس جس میں سب آ رہے ہیں، ایک کچھ شاگردوں کو ہمارے یہاں بھی دستور ہے، حضور علمیہ بھی ہے کہ استاد خود چھانٹتا ہے کہ بھئی اس میں صلاحیت ہے، یہ کچھ کرے گا، فلانا یہ کچھ کرے گا، یہ کچھ بھئی ان کے لیے خاص ایک نشست، بھئی آپ کے لیے الگ درس ہے خاص، جہاں پھر وہ ان کی تربیت کرتا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ درس عمومی، سب کے لیے جو آئے، کوئی پابندی نہیں، سارے آ رہے ہیں۔ چاروں فقہوں کے امام، کچھ براہ راست یعنی بلا واسطہ، کچھ بالواسطہ، بالآخر ہیں امام کے ہی شاگرد، یا بلا واسطہ ہیں یا بالواسطہ۔ تو بھائی ہوا کریں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہندو بھی پڑھ کے گئے وہاں، تو عیسائی بھی پڑھ کے گئے امام کی بارگاہ، پڑھ کے گئے سارے، روکا تھوڑی کسی کو، لیکن ایک امام کا خاص حلقہ ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ خاص، درس خاص۔ ایک تھا درس عمومی، ایک ہے درس خصوصی۔ درس خصوصی کس کے لیے؟ جس کو امام جانتے تھے کہ یہ کام کے، یہ ایکسپٹ کریں گے امامت کے رازوں کو، ان کو راز حوالے کیے جاتے تھے نا امامت کے، اسرار امامت جن کو کہتے ہیں۔ اسرار امامت معصوم والے نہ سمجھیے گا، بات کو کھول کے سمجھانا پڑتا ہے، مصیبت ورنہ بعد میں ہو جاتی ہے۔ تو لوگ بھئی اسرار امامت حوالے کرا دیے علماء کے نے، مولوی صاحب نے، تو وہ نہیں ہے۔ خادی کے جو باتیں بتانے والی، کیونکہ ائمہ تحریر نے حکم دیا نا کہ ہمارے رازوں کی حفاظت کرو، خوشیوں کو حکم دیا، اور ان رازوں کی حفاظت نہ کرنے سے بعض اوقات بڑا نقصان ہوا ہے نا۔ کچھ تاریخیں چھپی ہوئی تھی، پوشیدہ تھیں، ان کو ہم دوسرے انداز میں لپاٹ کے لوگوں کے سامنے لاتے۔ مصیبت یہ کہہ بھی نہیں سکتا یہاں سے کھل کے ساری باتیں، تو لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ شور مچا اپنی لیے خود ہی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں بعض اوقات، ہے نا۔ یہ ہے وہ راز، سمجھے؟ یہ وہ راز کہ کچھ باتیں ہیں جن کو امام چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو تشتش بام نہ کرو، امامت سے آگے نہ بڑھو۔ ہاں ہم تو بڑے جذباتی، ہم تو یوں ہیں، ہم تو پکے مولائی۔ کیا مطلب؟ امامت سے آگے بڑھو گے جب امام حکم دے رہے ہیں۔ کوئی الگ سے مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا کیا چیزیں۔ میں نے عرض کیا نا میری مجبوری ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہے، چلیے پھر ایک پہلی کم عذاب پڑا ہوا ہے جان پہ، اور دو چار مصیبتیں آ جائیں گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ایک وہ دوسرا کیا تھا؟ درس خصوصی، جس میں تیار ہو رہا ہے ابو بصیر، جس میں تیار ہو رہا ہے محمد ابن مسلم، جس میں تیار ہو رہا ہے زرارہ ابن عیون، جس میں تیار ہو رہا ہے حمران ابن عیون، جس میں تیار ہو رہا ہے بکیر ابن عیون، جس میں تیار ہو رہا ہے مومن طاق، جس میں تیار ہو رہا ہے حشام ابن سالم، جس میں تیار ہو رہا ہے حشام ابن حکم، یہ سارے تیار ہو رہے ہیں، یہ تب تھے۔ تیسرا مرحلہ مبلغین کو تیار کر کے پورے عالم اسلام میں بھیجنا، یہی موقع ہے بس، بعد میں نہیں ملے گا، نہیں، چھٹے امام کا دور ہے۔ پورے عالم اسلام میں مولا نے مبلغ پھیلائے، کیوں پھیلائے؟ کیا ضرورت تھی؟ امام تو خود موجود تھے، لوگ جاتے ڈائریکٹ پوچھ لیتے نا۔ بڑے بقرات پیدا ہو گئے آج کے دور میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ، خود پوچھ لیتے، امام تو ہیں،
لیکن جانتے تھے امام کے شیعوں کو ہر جگہ ضرورت پڑے گی ہدایت کی، ہر جگہ ضرورت ہے ایک فقیہ کی، ہر جگہ ضرورت ہے عالم کی، تو خود بنا بنا کے بھیجے امام نے، خود بنا بنا کے بھیجے علاقوں میں، بصرے تک بھیجے، مدائن تک بھیجے، ہمدان میں بھیجے، آذربائیجان میں، رے شاہ عبدالعظیم حسنی، رے یہ 9ویں یا 10ویں امام کی، کل آپ کو صحیح بتا دوں گا بالکل، اب آپ غلط شبے میں نہیں ڈالنا چاہتا، 9ویں یا 10ویں امام کے وکیل تھے یہاں، وکیل خود بھی امام زادے ہیں اور وکیل تھے یہاں، بھیجے گئے تھے کہ یہاں اس علاقے کو سنبھالو، پورے رے کو. اس وقت رے نام تھا، تہران تو بھی بنا ہے، 150 سال ہوئے ہوں گے، 150 سال ہوا ہوگا. رے تھی، رے کی صوبہ رے تھا، وہ جو ہمارے ساتھ کے اس میں آتا ہے رے کی سلطنت، وہ رے تھا. یہاں بھیجا تھا ان کو، نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. امام اتروش وہ دیلم تبرستان جس کو آج مازندران کہتے ہیں، اس مازندران کے علاقے میں امام سجاد علیہ السلام کے پر پوتے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. علی ابن حسن 14 امام کے صاحب، جو یہ وہ میں نے شاید پچھلے سے سال 2-3-4 سال پہلے آپ کو بتایا تھا. امام پہ لوگ بحث کرتے ہیں، پہلا شخص ہے معصومین کے بعد، پہلا شخص تشیع کی تاریخ میں جس کے نام کے ساتھ امام لگا تھا. امام اتروش، علی ابن حسن ابن علی، معذرت، حسن ابن علی الاتروش، امام اتروش کہلاتے آج تک. تو اس وقت کب کی بات کر رہا ہوں، 3 صدی ہجری میں یہ امام کا لفظ رائج تھا. اب یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہوتی، امام خمینی کیوں کہہ دیا، امام خوئی کیوں کہہ دیا، امام موسیٰ صدر کیوں کہہ دیا. او بھائی، معصوم الگ ہوتا ہے، امام تم پیش امام کو بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں امام صاحب آ رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں جھگڑا کرتے ہو، وہ بات ہو گئی. بھائی امام معصوم معلوم ہے، امام معصوم جب کہوں گا درود بھجواؤں گا آپ سے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور بھجواؤں گا کیا بھائی، بھجواؤں گا کیا؟ جیسے میں امام کا نام لوں گا آپ خود ہی درود بھیجتے نہیں بھیجتے، بتائیے کوئی طریقہ ہے؟ اب سارے جتنے بھی اب اس دور میں، آج بھی عربوں میں رواج رائج شیعوں میں بھی اور اہل سنیوں میں بھی، اس زمانے کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے نام کے امام پیشوا کے طور پہ لکھتے ہوئے ادب احتراماً. آغا خوئی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے تفسیر کی، امام الخوئی، تو کیا مطلب 15ویں 16ویں امام ہو گئے کیا؟ وہ خود کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے سمجھنے کی. بھائی مراد وہ نہیں ہے، مراد یہ کہ اس شعبے میں سب سے آگے، سب سے پیشرو ہے، سب کی پیشروی کر رہا ہے. امامت میں تو خیر ہم نے اشرا بھی پڑھا تھا، اس میں بتا دیا تھا کہ امامت کے کتنے معنی، قرآن سے ہی بتایا تھا سب آپ کو، اگر یاد ہو آپ کو، ورنہ پھر کبھی کہیں گے پھر بتا دیں گے آپ کو قرآن میں کتنے معنی میں لفظ امام قرآن میں استعمال ہوا ہے. بھائی تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر اب یہ خاص شاگرد امام نے تیار کیا. اور اچھا، اور دوسری ان کی خوبی کیا تھی، یہ سب اسپیشلسٹ تھے، ہے نا، انگلش میں کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ، اور عربی اور فارسی استعمال کرتے ہیں متخصص کسی، اور ہم کہتے ہیں ماہر، ہے نا، ماہر امراض چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ، ایسے ہی ہے نا، ماہر امراض دنداں یعنی ڈینٹسٹ، ایسے ہی ہے. تو ENT والا وہ اب نا اپنے ماہر کا لفظ استعمال، ٹھیک ہے، یعنی ماہر تیار کیے، متخصص اسپیشلسٹ تیار. کیا اگر ایک توحید میں ایک ہے نا تو اس کو پابندی ہے کہ اب دوسرے موضوع پہ تم مناظرہ نہیں کرو گے، صرف توحید کے موضوع پہ مناظرہ کرو گے. وہ میں لکھ کے لایا ہوں 4-5 چیزیں. میں نے عرض کیا نا کہ وہ زمانہ گیا جب 150 نام حفظ کر کے آ جاتا تھا. اب ذرا مشکل ہوتی ہے مجھے حفظ کرنے، اور پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلط نام نہ چلا جائے، تو میں کچھ چیزیں 2-4 لکھ کے لاتا ہوں. آج ایک ویسے بھی ایک ایسا قول امام صادق علیہ السلام کا لکھ کر لایا ہوں کہ ممکن ہے پورا سننے کے بعد کچھ لوگ پریشان بھی ہو جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا میرا آج کا مضمون بہت خشک ہے، لیکن صلوات آپ کی زور سے آئے گی تو مجھے بھی حوصلہ ملے گا. بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. جزاک اللہ. میں ہمیشہ سے آپ کا معترف ہوں، آپ جانتے نا، ہمیشہ سے، آج سے نہیں. میں میرا خیال ہے پتہ نہیں 37واں 38واں کون سا اشرا پڑھ رہا ہوں یہ، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے سننے آئے ہیں، جائیں گے نہیں، چاہے نیند آئے کچھ آئے آپ سنیں گے مجھے انشاءاللہ. اور میں کسی کو روکتا بھی نہیں، یہ بھی پتہ ہے آپ کو پہلے سال سے. سونے والے کو میں نہیں چھیڑتا، میں کہتا ہوں سو جاؤ آرام سے. ابھی بھی 1-2 سو رہے ہیں، ان کو گدا ودا لا کے لگا دو تاکہ پریشان نہ ہو گرمی میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب دیکھیے
کیا فرماتے امام؟ یہ بھی ایک خارجی کے جواب میں، خارجی آیا تھا امامت پر، مناظرہ کیا اس نے، امام نے تھوڑی کیا، امام نے حشام بن حکم کو آگے کر دیا، جاؤ۔ حشام 17-18 سال کے، ان کا حلیہ تک لکھا ہوا ہے کہ داڑھی نکلنا شروع ہوئی تھی، آپ کو دیکھ سکتے ہیں 17-18 سال کا آدمی کا، لیکن امامت پر امام کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں تھی سوائے حشام بن حکم کے، امامت میں سے یہ مناظرہ کرے گا، یعنی اتنا اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ کتنا قابل ہے، کیسے پکڑ لے گا مخالف کو، کس طرح سے قابو کرے گا۔ تو انہی کا ایک آیا تھا خارجی، تو ظاہر جب بے بس ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا حشام بن حکم کے ہاتھوں، تو حشام نے امامت پر لا کے اس کو گھیر لیا کہ آخر میں امام تھے، اس نے کہا اچھا بتاؤ پھر آج کا امام کون ہے؟ حشام نے کہا یہ جو بیٹھے ہوئے، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو بیٹھے ہوئے یہ امام ہے ابھی، تو کہا ثبوت دلیل کا خود ہی پوچھ لو۔ حشام نے کہا خود پوچھ لو، بیٹھے ہوئے نا سامنے، پوچھ لو امامت کی دلیل، دے دیں گے امامت کی دلیل۔ تو اس نے کہا کہ آپ دلیل دیجئے امامت کی، امام مسکرائے۔ اب امام نے جو اس وقت فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلے پڑھوں گا پھر ترجمہ کروں گا، ٹھیک؟ وہ اس لیے میں لکھ کے لائے کہ لفظ بلفظ زیر زبر کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے، وہ ذرا سی کسر نہ رہ جائے اس قول میں۔ فرماتے ہیں امام علمنا غابر و مزبور ونقط فی القلوب ونقر فی الاسماء وان عندنا الجفر الاحمر والجفر الابیض ومصحف فاطمہ علیہ السلام وان عندنا الجامعۃ فیہا جمیع ما یحتاج الناس الیہ۔ اب عرب تو جانتے تھے نا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تفسیر چاہیے تھی کہ اب مولانا اس کا مولا کیا مطلب، اس کی تفسیر تو بتائیے، کیا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اب یہاں پہ ایک ایک لفظ کر کے ہم آپ کو تشریح کر دیتے ہیں اس کی کیا معصوم نے فرمایا۔ علمنا غابر و مزبور، ہمارا جو علم ہے نا پوشیدہ بھی ہمارے پاس ہے، جو گزر گیا وہ بھی ہمارے پاس ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی ہمارے پاس۔ غابر یعنی جو کچھ گزر گیا ماضی میں، وہ سب کا سب علم ہمارے پاس۔ مزبور جو آنے والا ہے، جتنا بھی ہونے والا ہے وہ سارا علم ہمارے پاس ہے، جو گزر چکا ہے اس کا بھی تم ہم سے پوچھ سکتے، جو آنے والا ہے وہ بھی پوچھ سکتے۔ امامت کی دلیل ہے نا، دلیل اگر امام کے پاس ہر سوال کا جواب نہ ہو، ہر زبان کا جواب نہ ہو تو امام کیسے رہ گیا؟ امام نے کوئی ٹرانسلیٹر کبھی رکھا؟ بتا دیے کبھی رکھا ہو؟ کوئی مترجم؟ روم سے بھی آتے تھے، ہند سے بھی جاتے تھے، افریقہ سے بھی آتے تھے، ساری دنیا سے آتے تھے، انطاکیہ سے بھی آتے تھے، ایشیا کے اور دوسرے علاقوں سے بھی آتے تھے، سب کی زبانیں الگ الگ ہوتی تھی کہ نہیں؟ کبھی تو امام نے کسی سے کہا بھائی بتانا یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی تم میں سے کوئی جو اس کی زبان جانتا ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی ہوا؟ اس طرف تو آپ نے غور ہی نہیں کیا کبھی کہ بھئی کبھی تو کسی کا نام ہو کہ امام کسی سے کہ بھئی تم میں مجمع میں کوئی ہے جو اس کی زبان سمجھتا ہے؟ کبھی کہا ارے چھوڑو انسانوں کو، حیوانوں کی بات کر لیں؟ ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک ضامن آہو کا اشارہ ہی کافی ہے، کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ تو امام کیونکہ کائنات کا امام ہے، دلیل یاد رکھیے گا میں یہ بات کیوں کہی میں نے، کیونکہ امام ہے کائنات، امام ہے محور، امام ہے مرکز، امام ہے قطب، چاہے کوئی اپنا لقب رکھ لے، لیکن امام ہے قطب، امام ہے غوث، جس کے گرد کائنات گھوم رہی، دار و مدار اس پہ، یعنی یہ مدار ہے، تمام پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے، ہٹ جائے، استاد کا شعر ہے نا، ہٹ جائیں گر امام زماں، درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا جو میں کہہ رہا ہوں؟ مرکز ہے، محور ہے، امام محور ہے، صدر ہے۔ ابھی بتا، اور ایک اور دلیل دے دیں گے آپ کو ابھی اس صدر کے، مرکز کے ہونے کی نا، امامت کے ابھی بتا دیتے ہیں، لیکن پہلے ہی سمجھیے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ سارے علم امام کے پاس، بتا دیے نا، جو گزر چکا وہ بھی علم ہمارے پاس ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی علم ہمارے پاس۔ نقطٌ فی القلوب، اور یہ علم کہاں سے آتا ہے ہمارے پاس؟ نقطٌ، ہمارے قلب پہ الہام ہوتا ہے، ہمارے دل پہ یہ سارے علوم الہام ہوتے ہیں۔ نقطٌ فی القلوب ونقرٌ فی الاسماء، ہم ملائکہ کی صدائیں سنتے ہیں، ان کے پیغامات سنتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں، تم کہاں ہو؟ ہمارا دیکھیے نا، مختلف الملائکہ کسے کہتے ہیں بھائی؟
کس کا گھر ہے مختلف الملائکہ؟ بیت فاطمہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ بیت فاطمہ. چلیے اب آپ کو ایک چیز سنا ہی دیں. بڑا الزام لگاتے نا لوگ، خمینی یہ خمینی. اب سنو تمہیں خمینی کی مولائیت بتاؤں. کون ہے خمینی؟ پھر بھی نہ مانو تو آپ کی مرضی، جاؤ نہ ماننا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم تو مانتے ہیں، پہلے دن سے مانتے ہیں الحمدللہ. اور اب دعا بھی ہے کہ آخری سانس تک اسے مانے. ہم جانتے ہیں وہ کتنا بڑا غلام اہل بیت ہے، غلام علی ہے، عاشق حسین ہے. ہم جانتے ہیں نا، کوئی جانے نہ جانے، ہمیں معلوم ہے کتنا بڑا عاشق اہل بیت ہے. چاہے دنیا ہم پر الزام یہ اللہ ان کے ملا ایرانی ملا ہیں. ہاں ہیں، اسرائیل کے تو نہیں ہیں، امریکہ کے تو نہیں ہیں، نتن یاہون کے تو نہیں ہیں، برطانیہ کے تو نہیں ہیں، موساد کے تو نہیں ہیں، سی آئی اے کے تو نہیں ہیں، کے جی بی کے تو نہیں ہیں، ایف بی آئی کے تو نہیں ہیں، ایم آئی 6 کے تو نہیں ہیں. امام رضا کے غلام ہیں نا، معصوم قم کے نوکر ہیں. بکتے رہو جو بکنا ہے. تم نے تو خود ہی کہہ دیا کہ ہم کہاں کے ہیں اور تم کہاں کے ہو. لبیک یا حسین، لبیک لبیک. ہم تو فخر سے کہتے ہیں، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں. تم بھی کہو نا کھل کے کہ کس سے تمہیں ملتا ہے. تم بھی تو بتاؤ نا کہ موساد کے ہو یا ایم آئی 6 کے ہو، کس کے ہو بتاؤ نا. ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں ہاں ہیں. اب سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جاؤ کیا کر لو گے. تم بتاؤ نا، تم بھی ایسے سینہ ٹھوک کے کہو نا تم کہاں کے ہو. تم تو نہیں ہو نا، تو تم بتاؤ اپنی تم کہاں کے ہو. ہم تو واقع ہیں نا، خدا کا شکر ہے. جس مکتب کے ہیں، امام صادق کے مکتب کے، اس کی نمک حرامی کبھی نہیں کی الحمدللہ. اس کے وفادار تھے، اس کے نمک حلال ہے. آج تک اس مکتب امام صادق کے. اور دعا یہی ہے، آپ بھی آمین کہنا کہ پروردگار آخری سانس تک اسی مکتب کا غلام رکھے ہمیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب. اب ایک لفظ سیکھ لیا، ایرانی ملا ہے. تو کہاں کا؟ اسرائیل کا ہے نہیں، کہاں کا ہے تو؟ برطانیہ کا ہے، میڈ ان یو کے ہے یا میڈ ان یو ایس ہے یا میڈ ان اسرائیل ہے؟ تو ہے کہاں کا؟ حجاز کا ہے، سعودی عرب کا ہے، آل سعود کا ہے. تو ہے کس کا؟ آج کی تیری حرکتیں تو یہی بتا رہی ہے کہ جتنے میں نے نام لیے تو ان سب کا ہے. شیعوں کا نہیں ہے، باقی تو ان سب کا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے تو وہ نا آپ کو سنا رہا تھا امام خمینی، وہ بھول گیا غصے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ ایک درس میں فرماتے ہیں، جس درس میں سب آیات عظام بیٹھے ہیں، مجھ جیسے نہیں بیٹھے طالب علم چھوٹے موٹے، بڑے بڑے آیات عظام بیٹھے ہیں، ان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. خمینی بشکن کہتا ہے کہ بیت فاطمہ میں، یہ میرے گھر میں کتاب موجود ہے، اطمینان سے سننا جو میں کہہ رہا ہوں. بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، ایک کونا ہے. وہ میرا بھائی کچھ میرا خیال ہے اپنے بال وال ٹھیک کر، نکل لے یار. اچھا چلے کوئی بات نہیں. درود بھیجیے محمد آل محمد. جیتے رہو، سلامت رہو بیٹا. آپ لوگ سب سلامت رہیے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. آئیے جناب. تو وہ کہتے بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، کونا ہے. اس گوشے کی چھت نہیں ہے، اس کی چھت نہیں ہے. اچھا میں یہ پہلا جملہ سن کے حیران ہوا کہ وہ تو پورا کورڈ ہے گھر، معصوم ہے کونے کا پورا گھر. یہ گوشہ چھت کیا نہیں، چھت نہیں ہے، بلکہ وہاں کے مقیم براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں. عرش، یہ آسمان نہیں جو نیلگوں نظر آ رہا ہے، یہ نہیں، عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں. ایک نور ہے جو مسلسل عرش سے آتا ہے اور جاتا ہے. بیت فاطمہ کی بات کر رہے ہیں امام خمینی. نور ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے، مسلسل ملائکہ کا ورود ہے. ایک گروہ آ رہا ہے ملائکہ کا، ایک جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. یعنی آج تک ملائکہ بیت فاطمہ کا طواف کر رہے ہیں. پھر جب کوئی اس کو کہتا ہے نا نام رکھیں بدل کے، کہ خدا کو مان لو یار، پڑھ لیا کرو کسی کے بارے میں، اس سے پوچھ لیا کرو، جو اس کو جانتے ہیں اس سے پوچھ لیا کرو، تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتا تھا. اگر وہ عاشق اہل بیت نہ ہوتا نا تو یہ انقلاب کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا.
عاشق حسین نہ ہوتا، حسین کے نام پر ہی تو لاکھوں لوگوں نے وہاں جانے دیے، تو انقلاب آیا بھی اور بچا بھی، ورنہ ہو گیا تھا کام، سب ختم ہو گیا تھا۔ یہ کربلا 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 جو اس نے لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں، دماغوں میں اتار دی تھی کربلا، یہ اس کا کمال تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مختلف الملائکہ، اب سمجھ میں آ گیا؟ مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اب یہ دیکھیے معصوم کے قول کی تائید ہو گئی، تصدیق ہو گئی۔ آئیے آگے چلیں۔ وَعِندَنَا الْجَفْرُ الْأَحْمَرُ، ہمارے پاس ہے جفر احمر، احمر یعنی سرخ، قرمز، سرخ رنگ کو احمر کہتے ہیں عربی۔ ہمارے پاس ہے جفر سرخ، ہمارے پاس ہے جفر سفید۔ تفسیر مانگی لوگوں نے، مولا یہ کیا ہے؟ جفر سفید کیا ہے؟ جفر سرخ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جفر سرخ ایک ظرف ہے بڑا، خاتم النبیین رحمت للعالمین کا اسلحہ رکھا ہے، سلاح، صلوات بھیجیے محمد علیہ، جس میں حضور کا سلاح رکھا ہوا ہے اس ظرف میں۔ جفر احمر وہ ہے۔ جفر ابیض کیا ہے؟ کہ جفر ابیض میں اصل توریت، زبور، انجیل اور جتنی کتب آسمانی یعنی صحیفہ جو نازل ہوتے رہے جتنے بھی، وہ سب کے سب اس میں ہیں۔ اور یہ دونوں جفر احمر اور جفر ابیض کو ہمارا آخر لے کر آئے گا، ہمارا آخر یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ سب لے کر آئے گا۔ وَمُصْحَفُ فاطمہ علیہ السلام عندنا، اور ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ۔ مصحف فاطمہ وہ 3 مہینے 75 دن یا جتنے دن بھی آپ رکھیے، وہ ملائکہ جو آتے جاتے رہے، اور معصومہ کونین گفتگو کرتی تھی، علی لکھتے جاتے تھے۔ یہاں بھی املا علی نے لکھا ہے، جامعہ کا بھی املا علی نے لکھا۔ مصحف فاطمہ بھی کس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے؟ مولا عارفان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ مصحف فاطمہ اسے کہتے ہیں۔ دونوں معصومین کے پاس کتابیں کہ مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے، جو ہمارے جد امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے لکھی، یعنی جناب معصوم کونین گفتگو کرتی جاتی تھی، بولتی جاتی تھی، علی اس کو لکھتے چلے جاتے تھے، جس میں تمام خبریں موجود ہیں۔ اس میں بتاتے ہیں معصوم کہتے ہیں یہ وہ ہے مصحف فاطمہ جس میں تمام آنے والے جانے والوں کی سب کی خبریں موجود ہیں۔ وَإِنَّ عِندَنَا الْجَامِعَةُ، وہ جامعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 2 دن سے، وہ مولا کیسے منسوب کتاب جو مولا نے لکھی، حضور نے املا کرائی اور آپ نے لکھی، یہ ہمارے پاس ہے وہ جامعہ۔ وہ جامعہ ہمارے پاس ہے، فیہا جمیع ما یحتاج الناس الیہ، وہ جامعہ جس میں ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے جس کی طرف انسان محتاج ہے، یعنی ہر مسئلہ جو پیش آئے گا اس سارے مسائل کا جواب جامعہ میں لکھا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس ختم کیا، بس 5-6 شاگردوں کے نام ان کے مضامین کے ساتھ لے دوں۔ شاگردوں کے نام تو مجھے بھی یاد تھے، لیکن میں نے مضمون خاص طور پہ لکھا ہے کون کس مضمون کا ماہر تھا، متخصص تھا، اسپیشلسٹ تھا، پھر ختم کر دیں گے بات کو انشاءاللہ آج کی حد تک۔ حمران ابن عیون، یہ 3 بھائی میں نے ذکر کیا تھا نا، بکیر ابن عیون، زرارہ ابن عیون، یہ تھا خاص، اور تینوں الگ الگ فیلڈ میں بالکل ماسٹر ماہر۔ تو اب آراب قرآن اس زمانے میں بڑا اہم موضوع تھا نا، آراب یہ زیر زبر سب جو لگائے گئے نا آراب، یہ بہت اہم موضوع تھا، اس زمانے کا بڑا اہم موضوع تھا۔ اسی پہ تو سارے وہ تھا کہ اس نے لگائے کہ اس نے لگائے کہ اس نے لگائے کہ اس نے لگائے، تو امام سے پوچھتے، تو امام نے اس میں طاق کر دیا تھا حمران ابن عیون کو۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا تھا، حمران جواب دے، دوسرا کہتا تھا میں آپ سے پوچھنا ہے، تو اس پہ غالب آ گیا، مجھ پہ آ گیا، جا۔ اعتماد دیکھیں امام کا، کہ تو نے اس کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا، جا، یہ بیٹھا میں بات کر لے اس سے۔ اور حمران جانتے تھے امام کی ہار نہیں سکتا کسی سے، یہ تھے آراب کے لیے۔ ان کے بھائی زرارہ ابن عیون فقہ، ارے اچھا ایک کو دوسرے سبجیکٹ میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی امام کی طرف سے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس لیے امام نے صلاحیتیں دیکھ کے الگ الگ، اسی کو کہتے ہیں اسپیشلائزیشن۔ ہمارے یہاں ہر چیز میں ٹانگ اڑا دے گا، فقہ کی پوری توضیح المسائل پڑھی نہیں ہوگی، فتوے دینا شروع کر دے گا۔ جانتے ہیں نا آپ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایسے فقہا کی تعداد کتنی زیادہ ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا۔ او خدا کے بندے خوف کر لو اللہ کا۔ معصوم نے اتنے بڑے بڑے علماء میں تقسیم رکھی کہ نہیں فقیہ یہ ہے، فقہ کے جواب یہ دے گا کون؟ زرارہ ابن عیون۔ ان کو فقہ کے اس میں جو ہی فقہ مناظرہ کرتا تھا، زرارہ تم جاؤ گے، تم بات کرو،
تم جواب دو. باقی کو منع تھا، پابندی تھی امام کی طرف، نہیں کرتے تھے کوئی جواب دے، بلکہ رجوع کرا، بھائی آپ جائیں زرارہ کی طرف جائیں، وہ بتا دے گا آپ. زرارہ کے پاس جائیے، زرارہ ابن عیون. اس کے بعد علم کلام جس کے کہتے ہیں متکلمین، وہ جو مناظر وغیرہ ہوتے ہیں عقائد پر جو بحث گفتگو ہوتی ہے، اس میں مومن طاق سے زیادہ کوئی قابل نہیں تھا. استطاعت ایک اس زمانے میں موضوع ہوتا تھا بحث کا بہت بڑا. حمزہ ابن محمد طیار کو اس میں تیار کیا. توحید پر حشام ابن سالم، توحید پر جب بات ہوتی تو حشام ابن سالم، دو حشام ہیں نا، حشام ابن حکم، حشام ابن سالم. حشام ابن سالم تم ان سے بیعت کرو. اور امامت پہ میں نے پہلے بتا دیا، اب اس کا ایک واقعہ اور مجلس ختم. حشام ابن حکم کا صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی دو بیٹا. یا یا علی، جزاک اللہ جناب. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. ان کا ایک واقعہ بس چھوٹا سا. بصرے کا جو قاضی القضات تھا نا، اس کو بڑے منصب دیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ امامت کے خلاف بہت بکواس کرتا تھا، بڑی دلیلیں دیتا تھا، بڑا اپنے آپ کو قابل، اس کو بڑا منصب دے دیا تھا نا. عباسیوں نے بڑا منصب دے دیا تھا کہ بھئی یہ ہمارے کام کا بندہ ہے. ایسے لوگ کام کے ہوتے نا، ایک دو تقریریں ایسی کر لو، اوپر والے اٹھا لیتے، پھر آجا بھائی تو ہمارے کام کا ہے. گیا پھر آپ جانتے ہیں، پھر وہ گیا اور اوپر، منصب منصب منصب، اوپر اوپر اوپر. بیٹھو بیٹا عباس، جیتے رہو. اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کو اللہ صحت دے، بہت پرانا ہے اس کا. اور ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اب وہ جناب یا علی جیتا رہے. اللہم صلی علی محمد. بس اب ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس کو بھیج دیا امام نے کہ جاؤ ذرا اس سے دیکھو ذرا، بصرے میں بہت اس نے شور مچایا ہوا ہے امامت کے خلاف، امامت کے خلاف. خلیفہ خوش ہوتے تھے ایسی باتوں سے. حشام ابن حکم لڑکے تو تھے، میں نے بتایا نا 17-18 سال کے، ابھی ریچھ نکلنا شروع ہوئی تھی. پہنچ گئے جامع مسجد میں، بیٹھ گئے. انہوں نے نماز کا درس شروع کیا اپنا. جب درس دیتے 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 وہی اس میں گھما پھرا کے امامت کے خلاف کہ امامت اصل نہیں، کچھ نہیں ہے. جب درس ختم ہوا تو سوال جواب کا سیشن ہے نا، سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. ہاں بھائی. اب وہ کھڑے ہو گئے. اچھا سرکار سوال ہے چھوٹا. ہاں بیٹا پوچھو. سر حضور آپ کی آنکھیں ہیں. وہ پریشان، پوری مسجد ہنسنے لگی، قہقہ مارا. کہ بھائی یہ کیسا سوال ہے؟ کہ حضور سوال ہے، میں تو جاہل سا آدمی ہوں، ایسی سوال کرتا ہوں. آنکھیں ہیں؟ ہاں بھائی ہیں. یہ رہی آنکھیں، دیکھ تو رہا ہوں تجھے. کہ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہ دیکھنے کا. اور کیا کام لوں گا؟ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کان ہیں. اب ہنسنے لگے. اب مسجد میں لوگوں کو بھی آئٹم مل گیا. چلو بھائی تو عجیب پاگل آدمی آجی بھائی، ان کے ہاں ہے. استاد نے کہا ہاں ہیں. کہا اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا بھائی سننے کا. ناک ہے. کہا یہ رہی. اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہ سونگھنے کا. زبان ہے. ہاں ہے بھائی. اس سے کیا کام؟ کہ بول بھی رہا ہوں، چکتا بھی ہوں. ایک ایک عضو کا نام لیتے جائیں، اس کا کام پوچھتے ہیں، یہ کیا، یہ کیا، پیر کیا، ہاتھ کیا. لوگ بھی خوب خوش ہو رہے. بھائی حضرت بھائی یہ تو پاگل آیا. آخر میں کہا دل ہے استاد، دل ہے. ہاں بھائی ہے، جبھی تو زندہ کھڑا ہوں تیرے سامنے دھڑک رہا ہے. کہ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام، دل کا بھائی یہ مرکز ہے، صدر ہے، پیشوا ہے. صدر بھی تو کہتے ہیں نا، الم نشرح لک صدر. اسی لیے ہر شہر کے مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ صدر. صدر تو ہم کہتے ہیں نا، اصل میں ہے صدر، لیکن بس غلط العام ہو گیا، صدر 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 ہے نا. لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ صدر. دال ساکن ہے، صدر، صدر مقام. لیکن میں نے کہا نا غلط العام. اب سبھی پڑھے لکھے ہوں یا نہ پڑھے لکھے ہوں، سبھی صدر صدر آوازیں لگ رہی ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے منہ سے بھی کبھی صدر ہی نکلتا ہے، صدر چل بھائی. حالانکہ لفظ کیا ہے؟ صدر. تو بھائی کیا ہے؟ کہ صدر مقام ہے، مرکز ہے، پورے جسم کو یہ کنٹرول کرتا ہے. امام ہے یہ پورے جسم کا. یہ بند تو سب ہے نا. انسان کب تک زندہ ہے؟ جب تک دھڑکن، ایسے ہی ہے نا، جب تک دھڑکن چل رہی ہے زندہ ہے نا. میڈیکل موت قرار دیتے ہیں کب؟ ذہن سو گیا، دماغ سو گیا، جسم سو گیا. میڈیکل پوری موت نہیں. کیوں؟
کہتے ابھی تک دل دھڑک رہا ہے. جب تک دل دھڑکتا ہے میڈیکل موت ہو سکتی ہے، موت نہیں. موت کب اعلان ہوگی؟ موت کا کب اعلان کیا جائے گا؟ جب دل دھڑکنا ہے نا. دل مرکز ہے. دل سے اب لوگ بھی چونکے کہ بھائی یہ کوئی اوپر کی کہانی ہے. بھائی یہ جو بچہ سوال کر رہا ہے یہ ایسے نہیں کر رہا ہے بھائی. صدر مقام ہے، مرکز ہے، پیشوا امام ہے. تو کہا استاد اللہ نے اس جسم کے لیے تو امام رکھا، جو جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھے، کنٹرول سے باہر نہ نکلنے دیں. اس کائنات کے لیے کوئی امام نہیں رکھا. اس جسم کا امام ہے دل. دل یہ لے کے چل رہا ہے. کائنات کے لیے کوئی امام نہیں، دنیا کے لیے کوئی امام نہیں. ایسے ہی چھوڑ دیا بغیر مرکز کے. جانتے کیا کہا اس نے چھوٹتے ہی کہتا ہے تو حشام ہے. کیونکہ جانتا تھا کہ امامت میں چھٹے امام کا ایک شاگرد ہے جو اس سے کوئی مناظرہ جیت نہیں سکتا. تو کھڑا ہو گیا کہ ہاں میں حشام ابن حکم ہوں. تو اب جھیپ گیا، کرے کیا، اتنے مجمع میں اس کی بے عزتی ہو گئی سینکڑوں میں. تو جھیپ کے اس کو کہتا ہے آؤ تھوڑی دیر میرے شاگردوں کو درس دو، آؤ یہاں کھڑے ہو جائے امامت. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ اب اتنے آسان سی بات. اللہم صلی علی محمد. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ امام نے اسپیشلسٹ اس لیے تیار کی. ابھی کل بات چلے گی آگے. ابھی تو ہم نے آج کیا ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے کہ ان شخصیتوں کے بھی نام لیا کہ امام نے شخصیت کشی نہیں کی کہ نہیں خبردار عالم کے پیچھے نہیں جانا، عالم کی نہیں سننا. نہیں، امام نے عادت ڈالی لوگوں کو کہ اہل علم کے ساتھ رہو، اہل علم کے پیچھے چلو، جہالت کے پیچھے نہ چلو، ہے نا. اب دیکھیں انصاف سے بتائیے، میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی شعبہ مجھے ایک زندگی کا ایسے بتا دیجئے کہ جہاں اچھے برے نہ ہو، سارے اچھے ہی اچھے ہو یا سارے برے ہی برے ہو. کوئی ایک شعبہ بتا دیجئے آپ مجھے. بھائی نہیں ہے نا. انسان ہے نا، ہم سب انسان ہیں، خطا کے پتلے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں ایک بیچارہ ہمارا عالم ہوتا ہے نا. اگر وہ نہ ہو کون نماز جنازہ پڑھائے گا ان کی؟ کون ان کا نکاح وغیرہ دیکھے گا؟ کون ان کے دیگر مسائل دیکھے گا؟ ہے نا. اب آپ اس بیچارے اس لیول کے عالم سے، خیر اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہے، میں تو کوئی نہیں ہوں، کیا میں تو ان سب سے حقیر ہوں. لیکن آپ خود بتائیے کہ آپ اسے توقع کرتے ہیں کہ پورے ملک کے مسائل حل کر دے گا؟ کیٹیگریز ہے نا، کیٹیگریز ہے. کلاسیفائڈ کرنا پڑتا ہے، طبقہ بندی کرنی پڑتی ہے نا کہ اس لیب کا کیا لیول ہے، اس کا کیا لیول. اچھا اس میں بھی پھر اچھے برے دونوں طرح کے ہیں نا. ہم جیسے ایرانی ملا بھی ہیں اور ان جیسے ماشاءاللہ اسرائیلی ملا بھی ہیں، ہے نا. تو ہر طرح کے ہیں نا. بھائی ہم تو صاحب ہمیں کہہ دیا، ہم نے مان لیا، ہاں ہیں بھائی. آپ بھی تو اعلان کرو نا کہ آپ اسرائیلی ہو. چھپا کیوں رہے ہو؟ باتیں اسرائیل کی کر رہے ہو، نام نہیں لے رہے ہو. نام لے دو نا. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. باتیں ساری اسرائیل والی کر رہے ہو اور اعتراف نہیں کر رہے ہو کہ تم اسرائیلی ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا علی اللہم صلی اللہ. عزیزو بات یہ ہے کہ مرد بنو، مردوں کی طرح باتیں کرو، کھل کے بتاؤ نا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا ہو، کس کے ٹاسک پر ہو، کس کے ہدف پہ کام کر رہے ہو، کیا ٹارگٹ ملے ہیں، وہ سب بتاؤ نا. ہم تو بتا رہے ہیں، ہم تو کبھی نہیں چھپاتے. ہم تو ہیں میدان میں کھڑے ہیں. ہمیں تو جب سے آئے میدان میں ہی ہیں. ہم نے پیٹھ تھوڑی دکھائی میدان کو، نہ انشاءاللہ آخری سانس تک دکھائیں گے. ہم تو کھڑے ہیں میدان میں. جو بھی ہو ہمارے ساتھ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اتنا یقین ہے ہم کو اپنے پر، اتنے ثابت قدم ہیں. آپ بھی بنو نا. منافقتیں کیوں کرتے ہو؟ منافق کیوں بن رہے ہو؟ جن کے ہو بتاؤ نا کن کے ہو. ہم تو بتا رہے ہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا ہم فلاں. آئے جاؤ، ہم تو ہیں. آپ کہاں کے ہو؟ ذرا آپ بھی تو اپنا تعارف کراؤ نا ہم سے. بس عزیز یاد رکھنا، یہ دن بھی دیکھنا تھا ہمیں کہ آج واقع کربلا کے 1450 سال کے بعد اس کے فلسفے کو الٹا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج تک یہی سمجھ آیا گیا اور سمجھاتے رہے کہ حسین سید احرار ہے، آزادوں کا سردار ہے، غلاموں کا نہیں.
حریت پسندوں کا سالار ہے حسین، جن کے خون میں حریت جوش مار رہی ہو، ان کا سردار ہے حسین، غلام اور فکر کا نہیں ہے۔ نئی پٹی پڑھانے آ گئے ہو؟ بالکل نہیں، 1400 سال میں کسی نے وہ پٹی نہیں پڑھائی۔ عبد الملک، ولید ابن عبد الملک ابن مروان کو کچھ نہ کہیں پھر، جس نے چوتھے امام کو قتل کیا، نہیں خالی یزید کو کہنا، چھٹے امام، پانچویں امام کے قاتل کو کچھ نہ کہا جائے، حشام ابن عبد الملک کو، یزید کو کہنا جو کچھ کہنا ہے، منصور دوانیقی لعنتی کو کچھ نہیں کہا جائے، متوکل، مستنصر، معتضد، ان تمام قاتلان اہل بیت کو کچھ نہیں کہا جائے، سب یزید بھائی یزید کو کہو اور کسی کو کچھ نہ کہنا۔ یہ ہے وہ زمانے کے یزید، متوکل ہو، معتضد ہو، منتصر ہو، منصور دوانیقی ہو، ہارون ہو، پوری آل بنی امیہ ہو، عبد الملک ابن مروان، ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، حشام ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، یہ سب یزید ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، اپنے انصاف سے بتاؤ، ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ، ان میں یہ یزید نہیں ہے؟ اپنے اپنے زمانے کے جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، جنہوں نے معصومین کو مارا، جنہوں نے آل رسول کے گھر جلائے ہر زمانے میں، آج کی داعش یزید نہیں ہے؟ نہیں، اس یزید کو کوئی، ان کو کچھ نہیں کہنا، جس نے سامرا ڈھا دیا، جس نے کربلا نجف میں دھماکے کیے، لاکھوں شیعوں کے خون سے ہاتھ رنگین ہیں ان کے، نہیں کہو کچھ۔ وقت کے یزید کو نہیں کہیے گا، وقت کا یزید کیا ہوتا ہے، وہ یزید کو کہیے۔ جب تک وقت کے یزیدوں کی پہچان نہیں ہوگی، ہماری نسلیں اس یزید کو پہچانیں گی کیسے؟ یہ وہ سوال ہے، شیعہ نہیں پوری دنیا پوچھے گی کہ یہ وقت کا یزید، وقت کا یزید کہتے ہیں، آخر کون تھا یزید؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر ہم ان کو بتائیں گے نا کہ یزید کون؟ سوال تو اٹھاؤ نا، پہلے پوچھیں گے نا، دوسرے تو پوچھیں گے کہ یہ جو وقت کے یزید پہ لعنت بھیجتے آخر معلوم یہ تھا کون؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ ٹاسک ٹاسک ٹاسک، کتنا مظلوم ہے تشیع، کتنے مظلوم ہیں شیعہ۔ آج 21ویں صدی میں یہ باتیں بالکل فلسفہ کربلا کو چاہتے ہیں کہ الٹا کر دیں، ظالم سے ٹکرانے کا جو جذبہ ہے وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہو، ظالموں پر لعنت بھیجنے کا جو ولولہ ہے وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہو، ظلم سے ٹکرانے کا جو جذبہ ہے وہ چھیننا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ سمجھتے ہو کوئی جواب نہیں دے گا تم کو؟ بکی ہوئی زبانیں نہیں ہیں ہماری، ہماری زبانیں وقف ہیں اپنے مکتب امام صادق کے لیے، ہماری زبانیں الحمدللہ درس لیتی ہیں ابو ذر غفاری سے، ہماری زبانیں درس لیتی ہیں میثم تمار سے، ہماری زبانیں درس لیتی ہیں مختار ثقفی سے، زید شہید سے، حسین بن علی شہید فخر سے۔ کتنے شہداء کے نام گناؤ، وہ مجاہد جو خطیب اہل بیت تھے، خطیب اہل بیت ہر زمانے کے یزید کو للکارتا ہے، یہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں چھوٹے سے، یہی تو وعدہ ہے جو حسین سے کیا تھا اس کی بہن زینب نے، بھیا تیرے مقصد کو ختم نہیں ہونے دے گی زینب۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم کر دیں گے مقصد کو، نہیں، زینب قدم قدم پر خطبے دیتی جا رہی ہے درباروں میں۔ ہاں کچھ مقامات ایسے ضرور آئے تھے جہاں ثانیہ زہرا کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا، اس میں جب پہلی بار شام کے بازار میں قافلہ داخل ہوا تھا، ختم کیا میں نے۔ جب شام پہنچا ہے نا اسیروں کا قافلہ، کئی دن تک کہتے ہیں کہ 3 دن تک دمشق کے باہر تھا۔ کیوں؟ اس لیے باہر تھا کہ ابھی دمشق کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی،
جب سجاوٹ مکمل ہوئی، زرق برق لباس پہنے لوگ، مرد عورتیں بچے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، رنگین چھنٹیوں سے بازار کو سجا دیا گیا، پھر حکم ہوا کہ اب اسیروں کو لے کر آؤ۔ اسی میں اقتبات عالیہ سے اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے ایک راہب واپس جا رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ وہ حیران ہوا دمشق میں پہنچ کے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، نہ آج عید ہے نہ بقرعید ہے مسلمانوں کی، اتنا جشن، یہ رونق، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ پوچھا ایک شخص، خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہ ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی، ایک باغی پر، ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ آج ان باغیوں کے سر اور ان کے اہل خانہ کو قیدی بنا کر لایا جا رہا۔ کھڑا ہو گیا بیٹے کے ساتھ، بیٹا ٹھہر، چل ہم بھی تماشا دیکھیں۔ ایک طرف سے شور اٹھا، جب اس وقت نگاہ کی تو اس نے دیکھا آگے آگے نیزے، نیزوں پر سر ہے مقتولین کے۔ جب سر قریب آئے تو دیکھا کہ پیچھے پیچھے ناقے آ رہے ہیں، ناقوں پہ کچھ بیویاں ہیں، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، اور بالوں سے بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، نیزوں پہ سر دیکھ کے کہتا ہے کہ بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے، دیکھ نہ معلوم کب انہیں تن سے جدا کیا گیا ہوگا، مگر دیکھ اب تک تر و تازہ ہے، تازگی ہے ان کے چہروں پہ۔ اور جب بیویوں کا دیکھا تھا کیسا ہوتا ہے، نہ معلوم کون سے معزز خاندان کو اجاڑا ہے بدبختوں نے، دیکھ تو صحیح ان بیویوں کو کہ انہوں نے حیا سے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہے۔ اور نیزے قریب آئے، ایک سر پہ اس کی نگاہیں جم کے رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے لب ہل رہے ہیں، پہلے سمجھا کہ میرا وہم ہوگا، میرا شک ہوگا، پھر دیکھا کہ نہیں ہل رہے ہیں، اپنے بیٹے کا شانہ پکڑ کے ہلایا، بیٹا دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، دیکھ اس سر کو دیکھ۔ بیٹے نے ہاتھ جھٹک کے کہا بابا اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننھے سے سر کو تو دیکھ۔ پھر حیران ہوتا ہے کہ ان ملونوں نے کسے مارا ہے۔ پاس کھڑے ہوئے شامی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے دیکھ تو دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ اس سر کو دیکھ۔ شامی نے دیکھا، گردن جھکا دی، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہ بدبختو جو سر نو کے سینہ پہ تلاوت کرتا وہ باغیوں کا ہوتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس شہر کا لینے والا؟ کہا مدینہ کا۔ کہا وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر؟ کہا وہی مدینہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہا حسین ابن علی۔ نام سن کے چونکا، کس علی کا بیٹا؟ کس علی کا بیٹا؟ اور تفصیل بتا۔ کہا وہی علی جو ہمارے رسول کا بھائی بھی ہے، رسول کا داماد بھی۔ کہ لعنت ہو تم پر، میں داؤد نبی کی نہ معلوم کون سی نسل میں ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن آج بھی اپنی قوم سے گزرتا ہوں تو میرے خچر کے پیروں کی خاک اٹھا کے میری قوم کے لوگ اپنے سر پہ رکھتے۔ تم نے اپنے رسول کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، اب جشن مناتے ہو۔ اس نے جو چیخنا شروع کیا، شامی سپاہی تلواریں سوتے بڑے، اس کی طرف خاموش ہو جا، قتل کر دیا جائے گا، چپ ہو جا۔ اس نے بھی تلوار نکال لی کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بھی بہت پریشان تھا کہ اتنے دن سے رسولوں کا، مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں کیوں آتا ہے؟ خواب میں کیوں آتا ہے؟ خواب میں آنے کے بعد مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسے رسول نہیں مانتا، یہ مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے؟ مجھے سمجھ میں آ گیا مسئلہ۔ لڑتے لڑتے ناقوں کے پاس آئے، ایک جوان کو دیکھا زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ صاحبزادے تعارف کرائیے آپ کا اس سر سے کیا رشتہ ہے؟ سید سجاد نے ٹھنڈی آہ بری سے دیکھا، کہا میں اس حسین کا بیٹا علی ہوں، کہ جلدی سے مجھے فرزند رسول کلمہ پڑھوائیے۔ کلمہ پڑھتا جاتا ہے، لڑتا جاتا ہے، زخموں سے چور ہو کر گرا، دم نکلنے کے قریب ہے، گھسٹتا ہوا پھر سید سجاد کے قدموں میں آیا، مولا ایک بار اور کلمہ پڑھوا دیجیے، اور گواہ رہیے گا آپ کے دین پر، آپ کی محبت میں جان دے رہا۔ کلمہ پڑھا، رخصت ہوا، ثانی زہرا سے پشت ناقہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، ہاتھ بندھے ہیں، رخ کیا مدینے کی طرف، نانا دیکھ لیا، کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی کہ اپنے رسول کی آل کو بچانے کے لیے آتا۔ قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی تھی، آپ کی اولاد پر اپنی جان قربان کر بیٹھا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون